اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں، کلیم اللہ سلیم اللہ، بہت کچھ ہو رہا ہے. اب ایک نئی خبر بھی آ رہی ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ شاہد خٹک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی تحریک نہ چلائی گئی یا کوئی لاہ عمل نہ دیا گیا تو جو اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو ان کے جو پوزیشنز ہیں ان سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں تو کیا تحریک چلائیں گے؟ مثلا کیا کرنا؟ کچھ تو کریں بھٹی صاحب، اس طرح چپ کر کے ایوانوں میں تو نہیں بیٹھ سکتے نا. ادھر عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا، اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، بیوی کی طبیعت نہیں ٹھیک. یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہوا. تو وہ تو ہے، وہ تو بالکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کے سامنے، آپ کے میرے سامنے کوئی فیس سیونگ تو کریں، کوئی جھوٹا احتجاج کریں، کوئی کال دیں، کچھ تو کریں. نہیں کر پاتے نا. رانگ نمبر، بروٹس، سارے کمپرومائزڈ. اور دوسری بات یہ کہ مسائل بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، جینون مسائل ہوتے ہیں. ہم تو بظاہر دیکھتے ہیں نا، پھر وہ آپ کی آئیڈیل سچویشن، یہ پاکستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو اس میں 4 سال میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد آپ یہاں تک تو اتنا کر لیں کہ سارے چھوڑیں. اچکزئی صاحب کو اگر انہوں نے بنا دیا ہے، علامہ ناصر عباس صاحب کو، بیرسٹر گور کو، تو اتنا ہی کر لیں. اب آپس میں نہ لڑیں. صبح کے بددعائیں دیں، بس یہی کریں. نہیں آپ نے کر لیں. صبح بھی بددعائیں دیں. تھوڑی سی گورننس پرفارمنس خیبر پختونخوا میں بہتر کر لیں، اپنے اندر تھوڑا سا اتحاد بہتر کر لیں. ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب اگر نکل آتے ہیں تو ناراض ایم پی اس کو بھی راضی کر لیں، ان کو راضی کریں. نہیں وہ تو خیر انہوں نے کیا ناراض ہونا ہے. اچھا مزے کی بات ہے وہ سارے کے سارے ناراض ہیں عمران خان صاحب کے نام پر، اور اصل میں وزارتیں چاہتے ہیں، ان میں سے اکثریت 110% ٹرو. اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اپنی پارٹی کو لے کے، اپنی قید کو لے کے، موجودہ حکومت کو دیکھ کے، سسٹم کو دیکھ کے، سفارتی کامیابیوں کو دیکھ کے. بڑا انپریڈکٹیبل انسان ہے عمران خان جس کا نام ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا. اتنے مضبوط نفس کا آدمی، اتنا دلیر، اتنا نڈر، اتنا مستقل مزاج. سب اندازے غلط ثابت کر دیے اس نے. سب اندازے غلط ثابت ہو گئے کہ بیساکھیاں آٹیں گی تو پانی کا بلبلا ہے پھٹ جائے گا، اور 2 دن جیل میں رہنا پڑا تو سیاست ناک سے نکل آئے گی، اور یہ تو فین کلب ہے، اور یہ تو بس ادھر سے نکلے گا وزیر اعظم ہاؤس سے اور فلائٹ لے گا لندن چلا جائے گا. نہیں گیا وہ. سارے اندازے غلط ثابت کر دی. اور عمران خان کی جو اطلاعات آتی ہیں، جو ان سے مل کے آتے ہیں، ان کا ہے ہی کوئی نہ، وہ روایتی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پھر جگاڑ لگا کے میں نے اقتدار میں آنا. وہ کہتا ہے میں نے جو کرنا تھا کر لیا. میں جس فیلڈ میں تھا، جو کھیل کھیلتا تھا، اس میں میں نے پیک دیکھی. میں جو سوشل سروس کرتا تھا، اس میں نے اس ملک میں پیک دیکھی. میں سیاست میں آیا، اس سے بڑا عہدہ کیا ہے، تو اب میں نے کیا لینا ہے؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اس کا. اس سارے پروسیس میں عمران خان تو کھڑا رہا، لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پارٹی نہیں تھی. یہ 78 سالہ تاریخ ہے. نہیں، نون لیگ ہمیشہ اپنے لیڈر کے ساتھ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی رہی ہے. نہیں، اگر تو آپ نواز شریف صاحب کون ہیں؟ نواز شریف صاحب کون ہیں؟ وہ یاد ہے مجھے، قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہاں، تو نواز شریف صاحب تو آج تک گلہ کرتے ہیں. جی بی میں جا کہہ رہے تھے بھائی تم لوگوں نے مجھے بچایا، یا میں جب نکالا گیا تو تم لوگوں نے مجھے بچایا. تو کوئی بھی نہیں آتا. نواز شریف صاحب کا طیارہ آیا تھا لندن سے ادھر، پھر وہ سعودی عرب چلا گیا تھا، تو وہ 200-250 بندے باہر تھے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی 17 سیٹیں ہو گئی تھیں. بھٹو صاحب پہ مشکل وقت آیا تو بندہ کوئی نہیں ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو یہ ہماری ہسٹری ہے، یہ ہماری سیاست ہے. ہاں، یہ گنا جاتا ہے، تاریخ میں لکھا جاتا ہے. محرم ہے نا، آج حسینیت زندہ ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے یار کربلا کے بعد. تو آج تاریخ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس وقت کربلا میں پتہ نہیں کیا سوچ ہوگی اس وقت. لیکن تاریخ بہادروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. حق پہ جو کھڑا ہوتا ہے یا اپنے موقف پہ جو کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. جو پچھلی 2018 سے وہ بھی تاریخ تھی، پچھلے 78 سال. جو یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے نا، آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوگا اس کو. آن اے لائٹر نوٹ کہ وہ کیسے پڑھیں گے یہ تاریخ؟ اس سے زیادہ مجھے جو خوف آتا ہے کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا. تو کبھی نہیں سیکھا کسی نے. تو آج بھی اگر وزیر اعظم شہباز شریف کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر تو غلط سائیں تو ممی غلط ہاں، اگر تو ٹھیک سائیں تو ممی ٹھیک ہاں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آئیں مل کر ایک آزاد الیکشن کمیشن کھڑی کریں، لیول پلینگ فیلڈ کھڑی کریں. نہیں، مساق پاکستان کریں نا یار.
اور کہیں جو اگلا الیکشن ہے وہ شہباز شریف نے تاریخ میں نام بھٹی لے صاحب گا. سوٹ نہیں کرتا ان کو, کیوں کہیں گے یہ؟ شہباز شریف صاحب نے کتنی مرتبہ وزیر اعظم بنے؟ وہ تو پہلی دفعہ ہی بنے ہیں. دوسری مرتبہ. اچھا دوسری مرتبہ. دوسری مرتبہ مل کر پیپلز پارٹی اور نون دوسری مرتبہ, ٹوٹل 9ویں مرتبہ. نواز شریف صاحب 3 مرتبہ بن چکے ہیں نا, شہباز شریف صاحب 2 مرتبہ, حمزہ وزیر اعلیٰ, مریم وزیر اعلیٰ, ادھر بھٹو صاحب وزیر اعظم, بینظیر بھٹو صاحب وزیر اعظم, خاتون اول آصفہ بھٹو, وزیر خارجہ رہ چکے ہیں بلاول بھٹو, دوسری مرتبہ زرداری صاحب صدر ہیں. پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, کیا اور چاہیے یار؟ یعنی کہ دل تو بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری. کیا اور چاہیے؟ وہ ہے نا کہ اقتدار کا نشہ ہے نا جو بھٹی صاحب, وہ آپ نے اور میں نے بھی انجوائے نہیں کیا شاید. اولاد اور مال آزمائش ہے, وہ ہے, کیا کریں قسم سے, تباہی ہے. قبر کی مٹی بھرے گی ہمارے یہ آنکھوں کی بھوک, پیٹ کی بھوک. اس ملک کے لیے واپس کرو, ڈیلیور. بھٹی صاحب دیکھیں, اب ہم نے اتنا کرٹیسائز کیا, جو سفارتی کامیابی ہے جو میرے مطابق یا اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ جو سول ہماری لیڈرشپ ہے ان کی تو بنتی نہیں, جن کی بنتی ہے ان کو مل بھی رہی ہے, جے ڈی وینس بھی تعریفیں کر رہے ہیں. سفارتی کامیابی کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے آپ؟ میں ان کو بھی دیتا ہوں, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. انڈاؤٹیبلی مارکہ حق, پاک فوج زندہ باد. انڈاؤٹیبلی یہ ثالثی فیلڈ مارشل صاحب نے لیڈ کیا, انڈاؤٹیبلی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, 160 مرتبہ صدر ٹرمپ تعریف کر چکے ہیں, بالکل, اور پوری دنیا مان چکی ہے. اور جے ڈی وینس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 2 میری زندگی کی شخصیات ہیں, ایک میری بیوی جس کا تعلق بھارت سے, اور ایک فیلڈ مارشل صاحب. اور 3 مہینوں میں نے اتنی بات کسی سے نہیں کی جتنی فیلڈ مارشل صاحب سے کی. اور فیلڈ مارشل کی حکمت عملی نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے. یہ میرے لیے پرائیڈ کا لمحہ تھا بحیثیت پاکستانی. اور ہم پاکستانی کیا تھے, میں اکثر آپ کے پروگراموں میں کہتا تھا کہ ایک وقت تھا پاکستان یہ تھا, تو اللہ کا واپس وقت آ رہا ہے. اب اس سارے جو جھنڈے گاڑے ہیں اس کو ہم نے اپنے معاشی فوائد میں بدلنا ہے. بٹ اس حکومت کو تو یہ سفارتی کامیابی نہیں بچا سکتی. ناٹ ایٹ آل. دیکھیں, ملک کس لیے بچتے ہیں یا کرتے ہیں جب آپ کے اندر خوشحالی ہوتی ہے. رشیا ٹوٹ گیا تھا نا, کتنی بڑی طاقت تھا. جب معیشت کولیپس کی تو ختم ہو گیا. آج کئی اس کی ہو گئے. تو اب اگر ہم ایران, ہم نے کیوں نہیں کہتے ایران کے ساتھ کہ ہم نے کیا کیا آپ کے ساتھ, 10 سال کا تیل ہمیں مفت دیں, گیس پائپ لائن والا منصوبہ, امریکہ بھی خوش ہم سے, ایران بھی خوش, پوری دنیا خوش, وہ منصوبہ مکمل کریں. بالکل, ایران کو کیٹر کر لیا تو افغانستان کو بھول جائیں. ایران کے ذریعے یورپ, ایران کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستیں, صحیح, ایران کا تیل, ایران کی تجارت, ایگزیکٹلی, ایران سے گیس. اگر یہ موقع ہے, یقین کریں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے, ملک کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر یہ کیٹر کر گئے, ہم بدل گئے اس کو اپنے معاشی فوائد میں, تو پاکستان گیا. پھر ہمیں کوئی نہیں. ہمارا اس وقت سب سے بڑا پرابلم, ترقی کی اڑان, 3 بڑے پرابلم ہیں, معیشت معیشت معیشت. اور معیشت سے جڑا ہے آبادی بم, اور اس سے جڑا ہے سیاسی عدم استحکام. ٹرو.